خدا سمجھتے تھے۔ آل عمران یہ مدنی صورت ہے اور اس میں عقیدہ تثلیث پر گفتگو زیادہ آئے گی، کیونکہ اس سے پچھلی صورت میں یہود کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا اور انہیں توجہ دلائی، ان کی جو خامیاں تھیں، بد اخلاقیاں تھیں، جرائم تھے، انہیں واضح کیا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو ایڈریس کیا ہے اور انہیں توجہ دلائی ہے کہ انہیں اپنی زندگی کی بنیاد کن چیزوں پر رکھنی چاہیے۔ اس لیے یہاں جب اس سورت کو شروع کیا گیا، چونکہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ میں آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات اور آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، وہ چیک کرنے کے لیے آئے تھے کہ یہ جو ریاست بنی ہے مدینہ کی، اس کے خد و خال کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، اس ریاست کے اندر کیا کیا کمال پائے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی قوت کو ہرا کر یہ چھوٹی سی جماعت کیسے آگے بڑھ گئی ہے، وہ سارے حیران تھے اس بات پر، کیونکہ عربوں کو ہرانا ان کے نزدیک ایک مشکل مرحلہ تھا، اور وجہ یہ تھی کہ وہاں کعبہ موجود ہے، اور اس سے پہلے ابرہہ نے وہاں پر حملہ کیا تو وہ تباہ اور برباد ہوا اپنے ہاتھیوں سمیت۔ قرآن حکیم نے اس کا بھی یہاں تذکرہ کیا ہے، اور عربوں میں یہ قصہ مشہور بھی تھا، اور گرد و نواح میں بھی یہ باتیں بڑی مشہور تھیں، اس لیے وہ اس بات کو جانتے تھے، اس لیے عربوں کے مقابلے میں کوئی آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ تو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہیں جنہوں نے ان کعبہ کے مجاوروں کو ہرایا ہے اور ان کی قوتوں کو پامال کیا ہے، اور ان کے مقابلے میں انہوں نے اپنی قوت جمع کی ہے، اپنا نظام پیدا کر لیا ہے، ایک پوری ریاست کھڑی کر لی ہے۔ اس لیے وہ ماہرین کی پوری ٹیم اس میں آئی، ان کے مذہب کے علماء بھی اس میں موجود تھے، سیاستدان موجود تھے، معیشت کے ماہرین موجود تھے، سوسائٹیوں اور سماج کو چلانے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ یہ پورا وفد آیا تھا۔ جو ان کا مذہب کا نمائندہ تھا، وہ جب وہاں سے چلا، سواری پر سوار ہونے لگا تو اس کی سواری کو ٹھوکر لگ گئی۔ اس کے بھائی نے کہا تعیس الابعد، کہ وہ جو ابعد ہے نا، جو بہت بعید ہے، دور ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس یہ آ رہے تھے، تو بدعا دیتا ہے تعیس الابعد، کہ وہ برباد ہو، تباہ ہو، نعوذ باللہ۔ وہ جو پادری تھا وہ اسے کہنے لگا تعیس امک، تیری ماں تباہ اور برباد ہو۔ اس نے کہا تو نے میری ماں کو کیوں گالی دی ہے؟ تو وہ پادری کہنے لگا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں گالی دی ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ ہم اسی کے تو مقابلے میں جا رہے ہیں، اسی کو تو ہرانے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا وہ نبی یہ برحق ہے، رب العالمین کے رسول ہیں، ان کے پاس ناموس آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ تو پھر بھائی نے پوچھا کہ تو مقابلے میں کیوں جا رہا ہے جب تجھے پتا ہے کہ یہ نبی یہ برحق ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہاں بادشاہ کے ہاں جو ہمیں عہدہ ملا ہوا ہے، اور یہاں یہ کر و فر ہے، آگے پیچھے پولیس فوج پھر رہی ہوتی ہے، اور بڑا عزت ہے، پیسہ ہے، نعمتیں ہیں، اگر ہم اقرار کرتے ہیں تو یہ ساری چلی جائیں گی۔ اس نے کہا ہو تم دنیا کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہو۔ وہ بندہ یہاں مدینہ میں آ کر مسلمان ہو جاتا ہے کہ تم جانو، تمہارے کر و فر جانے، تمہاری عزتیں جانے، ہمیں تو دین سے عزت ملے گی، اس لیے ہم نے دین کو قبول کر لیا۔ حالانکہ وہاں چونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہم حق پر ہیں اور ہم جہاں جا رہے ہیں وہ باطل ہے، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ نہیں، حق پر تو وہ ہیں جہاں ہم جا رہے ہیں، اور ہم باطل پر ہیں، ہم دنیا اور پیسوں اور عہدوں اور گاڑیوں اور چیزوں اور پروٹوکول کے لیے ہم سارا کام کر رہے ہیں، وہ یہاں کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ نعمت عطا کر دی۔ تو وہ جو وفد ہے، اس وفد کے ساتھ یہاں ساری گفتگو ہوئی۔ قرآن حکیم نے اس کا بھی تذکرہ کیا، کیونکہ قرآن
یہ کسی خاص دور کے لیے نہیں ہے کہ صرف اس وفد کے لیے یہ صورت نازل ہوئی، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو اصولی چیزیں پیش کرتی ہے۔ انہ لقول فصل، یہ قول فصل ہے، وما ہوا بالہزل، یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی چیزیں ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم اصولوں پر بحث کرتا ہے، اور جس دور میں بھی جو لوگ ان اصولوں پر فٹ آئیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو ان کے مقابلے میں آئیں گے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلے اللہ کی عظمت بیان کی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور اسی نے سب کو تھام کے رکھا ہوا ہے۔ زمین و آسمان کا سارا نظام وہ اللہ نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا، تھاما ہوا ہے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا، اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی تھامنے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ ذات نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر حق کتاب اتاری ہے، اس کتاب کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا ہر لفظ، اس کا ہر جملہ، اس کے اندر موجود ہر حکم، اس میں موجود ہر تفصیل، ہر اجمال، جس پر آپ غور کریں گے آپ کو یہاں سے حق ملے گا، یہاں پر کوئی چیز غلط نہیں ملے گی، کوئی کجی نہیں ملے گی، کوئی کمی نہیں ملے گی، کوئی لا یعنی بات اس میں نہیں ہے، کوئی ہزل کی بات اس میں نہیں ہے، کوئی گپ شپ کی باتیں اس میں نہیں ہے، یہ کوئی قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ حق کتاب ہے۔ اور اس کی خوبی یہ ہے، مصدقا لما بین یدیہ، تم سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں یہ ان سب کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ تورات کو بھی تورات مانتی ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب تھی، انجیل کو بھی انجیل مانتی ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب تھی، اور یہ کتاب خود ہدایت ہے، یہ الفرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان اللہ اس کتاب کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرنا ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، یہ محکم آیات اس میں اللہ نے پیش کی ہیں، اور محکم آیات جو ہیں یہ ہیں ام الکتاب، یہ اصل محکمات جو ہیں دین کے، جن میں حقائق کو بیان کیا ہے، اور میں یہ ام الکتاب ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، اس میں متشابہات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان وہ جدھر جانا چاہے گا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بہت ساری قومیں اس کو پڑھ کر، اس پر عمل کر کے دنیا میں عزت، طاقت، قوت اور غلبہ حاصل کر لیں گی، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور ایک دوسری جماعت اسی کتاب کو پڑھ کر گمراہ ہو جائے گی، وہ فرقوں میں بٹ جائے گی، وہ تقسیم میں چلی جائے گی، اور چونکہ اس کی پڑھنے کی سوچ اور چیزیں کیا ہیں، اس نے تو قرآن تو ہر چیز کو پیش کر رہا ہے۔ اب جس کے دل میں زیغ ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ متشابہات کی اتباع میں چلتا ہے، ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس کی تعویل اور حقائق کو جاننا چاہتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، تعویل تو اللہ کے پاس ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور راسخین فی العلم جو ہیں، جو دین کے ماہرین ہیں، وہ ان چیزوں کے حقائق کو جانتے ہیں اور اس سے پردے بھی اٹھاتے ہیں۔ اہل علم نے، اہل ہدا نے قرآن حکیم کی بہت ساری خوبیاں، کمالات، اس کے چھپے ہوئے حقائق، اس پر بحث کی ہے، اس کی تفصیلات کو پیش کیا ہے۔ اس لیے یہاں یہ دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت مل جائے، اس کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں، ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم گمراہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم بے راہ ہو جائیں، ہم بے ہدایتیں ہو جائیں، ہمیں ہدایت ملتی رہے، ہمیں ہدایت ملتی رہے۔ اس لیے قرآن حکیم ہدایت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم ہدایت کے ان اصولوں کو
ان قوانین کو، ان چیزوں کو اپنی زندگی کی بنیاد کیسے بنائیں گے؟ اس کا ایک طریقہ کیا ہے کہ راستے کا انتخاب صحیح ہو، رہبر صحیح ہو، رہنما صحیح ہو، اور دعا ہو، اللہ کی بارگاہ میں التجا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ نہ کر دے، ہمیں ہدایت پر رکھے۔ تو دعائیں مانگنا یہ بھی ایک مستقل کام ہے۔ پھر قرآن حکیم نے یہاں غزوہ بدر کے حالات کو بھی پیش کیا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے سامنے دو فوجوں کا نمونہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک فوج تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی ہے، وَأُخْرَىٰ کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، دوسری کافروں کی فوج ہے، کافروں کی فوج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے یہ دو چیزیں رکھی اور فرمایا ستغلبون، تم غالب ہوگے اگر تم صحیح راستے کو اختیار کرو گے، اور فرعون اور کافر غالب ہوں گے تو وہ جہنم کے راستے کی طرف آخر میں پہنچیں گے۔ پھر قرآن حکیم نے یہاں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات کہ دنیا کی چیزیں، ان کی خوبصورتیاں، انہوں نے انسان کو خراب کر دیا ہے، اس لیے فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات من النساء، مرغوب چیزوں کی محبت نے لوگوں کو، مزین چیزوں کو فریفتہ کر دیا انسان کو کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عورتیں، بچے، خزانے، سونے چاندی اور گھوڑے، آج کے دور میں گاڑیاں، مویشی، کھیتیاں، فرمایا متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھانے کی چیزیں ہیں۔ یہ اس بنیاد پر انسان کو فخر نہیں، غرور نہیں، اس بنیاد پر اس کی کوئی عظمت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی جو ہے وہ کامیاب ہوگا، اس کی طرف رہنمائی ارشاد فرمائی۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے بہترین چیز کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ جس نے تقویٰ اختیار کیا وہ حقیقت میں درست اور صحیح کامیاب انسان ہے۔ اور جو متقین کی جماعت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو سحری کے وقت میں اٹھ کر استغفار کرنے والی جو قوت ہے وہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، بڑی پسند ہے، اس لیے سحری میں آپ اٹھتے ہیں، اللہ کے حضور میں 2 4 6 جتنی رکعتیں پڑھ سکیں سحری پکانے سے پہلے یا بعد میں پڑھ لیا کریں، اور ساتھ اللہ کے حضور میں استغفار کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اس وقت کا استغفار جو ہے یہ بڑا پسند اور محبوب ہے۔ دنیا میں عزت، حکومت، مرتبے یہ اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے، اس لیے فرمایا قل اللہم مالک الملک، تو کہہ دے اے اللہ مالک الملک، مالک سلطنت کے، تؤتی الملک من تشاء، تو سلطنت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے اس سے سلطنت چھین لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری خوبیاں تیرے پاس ہیں، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق، اور ان آیات کو، یہ جو 2 آیات ہیں قل اللہم سے لے کر یہ تولج اللیل ترزق من تشاء بغیر حساب، یہ صبح شام یا کم از کم دن میں 1 مرتبہ، یہ 3 دفعہ یہ آیتیں جو ہیں ایک ٹائم میں 3 دفعہ یہ آیتیں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے عزت، برکتیں، رزق کی وسعتیں، نعمتیں عطا کرے گا۔ اس لیے اس کو بھی اپنے معمول میں لے کر آئیں۔ پھر قرآن حکیم نے امرأ عمران کا تذکرہ کیا ہے۔ امرأ عمران، عمران کی بیوی، یہ 2 عمران ہے، ایک یہ عمران جن کا یہاں تذکرہ ہے، ایک عمران جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں،
دونوں عمران یہ پیغمبر نہیں تھے، نیک لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان کی نسلوں میں نبوت اور رسالت اور پیغمبری کو رکھا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہوتی ہے کہ کسی کی جو ہے نا وہ خاندان میں، نسل میں اللہ تعالیٰ کسی نیک قوت کو کھڑا کر دے۔ اس لیے دعا بھی یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری نسلوں کو نیک بنا دے، ان سے دین کا کام لے، ان سے انسانیت کی خدمت کا فریضہ لے۔ تو اس لیے یہ سعادت ہے۔ قرآن حکیم امرہ عمران کا تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو عمران کی بیوی ہے اور وہ حاملہ ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ وہ کیا دعا مانگ رہی ہے؟ کیا میرے پروردگارہ، میں نے نظر مانی ہے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ تیری ذات کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی، یہ تیرا کام کرے گا، یہ تیرے دین کا محافظ بنے گا، میں اس کو تیرے دین کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ جوڑوں گی۔ دیکھو کتنی زبردست دعا ان کے دل و دماغ میں آئی ہے کہ ماں کے پیٹ میں، ابھی پیٹ میں ہے اولاد، اور وہ دعا کیا مانگ رہی ہے۔ اس لیے اولاد کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگنا کس وقت سے شروع کرنا چاہیے، قرآن ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب پیٹ میں ہو تو اس وقت بھی دعا مانگے۔ اور دعا کیا مانگ رہی ہے؟ محررا، یہ تیرے لیے ہوگا، اس کا اور کوئی کام نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تیری ذات کی عظمت کو اور بزرگی کو اور تیرے دین کی اور تیرے ناموس کی حفاظت کے لیے یہ کردار ادا کرے، میرا یہی ارادہ ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، پھر جب اس کو جنا تو کہنے لگی مولا یہ تو بیٹی آ گئی، یہ کیا آ گئی؟ یہ بیٹی آ گئی۔ قرآن حکیم نے یہاں ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ خدمت دین بیٹا ہی کرے، یا ماں باپ کی خدمت بیٹا کرے، یا سوسائٹی میں بیٹا ہی نام بلند کرے، بیٹیاں بھی بڑے کمال کی ہوتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان آپ کو فرق نہیں کرنا ہے، سارے ایک جیسے ہیں، یعنی کہ بیٹے کے لیے اچھی اچھی بوٹیاں اور بیٹی کے لیے چھیچڑے رکھے ہوں، نہیں بھائی، شروع سے ہی بیٹے کی خدمت کروانی شروع کر دی کہ جی بہنیں ہر وقت بھائیوں کی خدمت کرتی رہے، نہیں، بھائیوں کی بھی عادت ڈالیں کہ اپنی بہنوں کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کا تعاون کریں، ان کی ضرورتوں میں پیش ہوں، یہ تمام بھی سکھایا۔ اور اب دیکھو کہ بیٹی پیدا ہو گئی، اب وہ پریشان ہو رہی ہیں کہ یہ بیٹی جو ہے میں نے تو اس کو تیرے نام پر چھوڑا تھا، اب یہ بیٹی کیا کرے گی؟ اللہ فرما رہے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، ہے تو یہ بیٹی ہے لیکن بیٹی ایسی ہے بیٹا بھی ایسا نہ ہو۔ اور واقعی اس بیٹی نے کردار ادا کر کے دکھایا، اس بیٹی سے نبی پیدا ہوتا ہے، وہ نبی کی تربیت کرتی ہے، اور پھر ایک خاتون سوسائٹی کو بہت بڑا دور دیتی ہے، انسانیت کو ترقی کا بہت بڑا دور دیتی ہے۔ یعنی مسیحی دور آپ دیکھیں، دنیا میں بڑے بڑے مسیحی بادشاہ آئے اور پورا دور پیدا ہوا اور انقلابات آئے، دنیا میں تبدیلیاں آئیں، کفر مٹا، شرک ختم ہوا۔ اس دور میں انسانوں نے توحید کا راستہ اختیار کیا جب تک وہ رہے اس پر، لیکن جب گمراہ ہو گئے تو پھر گمراہ ہو گئے۔ لیکن جو پہلا دور ہے جس میں حضرت مریم کام کر رہی ہیں، جو بیٹی بن کر آئی تھیں، انہوں نے اگلا کتنا بڑا دور پیدا کیا، انسانی ترقی کا، آزادی کا، سوسائٹی کو امن دینے کا، اخلاق پیدا کرنے کا۔ تو ایک عورت وہ بہت بڑا کام کر سکتی ہے اگر آپ نے اپنا مستقبل میں آپ ایک ماہرین کی ٹیم ہی اپنی نسل کو دے دیتی ہیں، تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن وہ اپنی سوسائٹی کو ایک اچھا اور بہترین انسان بنا کر سوسائٹی کو دے دے، معلم بنا کر دے دے، ایک لیڈر بنا کر دے دے، ایک رہبر بنا کر دے دے، ایک رہنما بنا کر دے دے، اور اپنی نسل کی تربیت اسی انداز سے کرنی چاہیے۔
کہ وہ مستقبل میں انسانیت کے امام بن سکیں، وہ انسانوں کے رہنما بن سکیں، انہیں وہ ماحول فراہم کرنا، انہیں اس مجلس میں لے کر آنا، کیونکہ مجلس کا اثر ہوتا ہے، دوست کا اثر ہوتا ہے، ان کی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنا اور وہاں تک انہیں پہنچانا کہ وہ خیر کے کاموں میں تبھی آئیں گے جب خیر کی مجلس ان کو ملتی رہے گی اور اس کا اہتمام و التزام ہوتا رہے گا۔ ماضی میں بھی ایسی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، ضروری نہیں کہ صرف انبیاء علیہ السلام کی مائیں انہوں نے اولو العزم لوگ جنے ہیں، ماضی میں بھی ہمیں ایسے مثالیں ملتی ہیں کہ ربیعۃ الرائے مدینہ کے ایک بڑے امام ہیں، سب سے بڑا حلقہ درس مدینہ میں ربیعۃ الرائے کا ہے۔ ان کے والد صاحب وہ کاروباری سلسلے میں سفر پر گئے تو اپنی بیوی کو پیسے دے کر گئے کہ یہ پیسے لے لو اور لے کر جاؤ، یہ میں جا رہا ہوں۔ چونکہ اس دور میں جب سفر ہوتے تھے تو وہ کئی سال پر محیط سفر بھی ہوتے تھے، بڑے لمبے سفر ہوتے تھے، 10 سال 12 سال، اس طرح سے پرانا دور تھا، لمبے سفر چلتے ہیں ملکوں میں، جب چلتے ہیں اونٹوں پر تو اب آج کا دور تو نہیں ہے کہ ادھر سے بیٹھے ادھر پہنچے اور ساتھ راستے میں رابطہ بھی ہے، وہ کچھ بھی نہیں۔ جب وہ گھر سے نکلے تو ان کی زوجہ جو ہے وہ حاملہ ہے۔ جب وہ 18 سال بعد 15 سال بعد واپس گھر آئے تو گھر میں ایک آدمی اندر ہے نوجوان اور یہ باہر سے بندہ آ رہا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہوا، اجنبی ہیں، دونوں اجنبی ہیں۔ وہ لڑ پڑے آپس میں، بھائی تو میرے گھر میں کہاں، اوے بڈا تو ادھر کدھر گھس رہا ہے بھائی ہمارے گھر میں۔ اب اندر سے جب تو تڑخ کی آواز اٹھی تو وہ خاتون جو ہے وہ باہر جھانکتی ہے، جب اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا ہے اور میرا شوہر آ گیا ہے تو اس نے ان کو کہا آپ اندر آ جائیں۔ اب وہ شوہر اندر آیا تو وہ شک کی نگاہ سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے کہ نوجوان لڑکا گھر سے نکل رہا ہے، میں اتنے عرصے بعد آ رہا ہوں، یہ کیا؟ انہوں نے کہا آپ ذرا سستا لیں، صبر کریں، میں آپ کو ساری تفصیل۔ انہوں نے کہا نہیں پہلے مجھے بتا جو میں تجھے پیسے دے کر گیا تھا وہ کدھر خرچ کیا، حساب دے۔ کہا آپ ابھی تھکے ہوئے پہنچے ہیں، حساب بھی آپ کو دے دوں گی، سارا کچھ کر دوں گی، آپ تھوڑا سا آرام کریں، غسل کریں، کھانا کھائیں، غسل کریں اور نماز کا ٹائم ہو جائے گا، آپ نماز پڑھ کے واپس آئیں، میں آپ کو حساب دیتی ہوں۔ اب وہ علمی آدمی تھے، انہوں نے تھوڑا آرام کیا، غسل کیا، کھانا کھایا، مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے چلے گئے۔ نماز ظہر پڑھ کر مسجد نبوی میں حلقہ درس لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے سارے درس چیک کیے تو ایک درس ان کو بڑا اچھا لگا، ربیعۃ الرائے کا، اور وہ اس درس میں بیٹھ گئے، باتیں شاتیں سنی، سارا سننے کے بعد جب گھر واپس آئے، اب ظاہر ہے امام صاحب تو ابھی گھر نہیں پہنچے، امام ربیع الرائے یہ گھر آ گئے۔ بیوی نے پوچھا اتنی دیر کیوں کر دی؟ کہا مسجد نبوی شریف میں حلقہ درس لگا ہوا ہے اور اتنا زبردست نوجوان نے خطاب کیا اور اتنی اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اتنا اس کا جو ہے نا علم ہے، مجھے اس نے بہت متاثر کیا اور میں اس کی مجلس میں بیٹھ گیا، باتیں سنتا رہا، بڑا اچھا بیان ہے، بڑی اچھی گفتگو ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ اگر ایسا آدمی تیار کیا جائے تو اس پر کتنے پیسے لگیں گے؟ انہوں نے کہا لاکھوں روپے لگ سکتے ہیں، اتنا ماہر، اتنا مدلل بیان کرنے والا، اتنا علوم کا جو ہے نا وہ جاننے والا، یہ تو لاکھوں روپے میں کروڑوں روپے میں تیار ہوتا ہے۔ اب جب اس نے یہ بات سنی بیوی نے اپنے شوہر کی، اب اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوا تو اس نے پھر انہیں بتایا کہ یہ تم مجھ سے حساب مانگ رہے تھے نا کہ میں نے تمہارے جو 18,000 دینار یا درہم لے کر گئے تھے ان کو میں نے کہاں خرچ کیا ہے، یہ جب تو جا رہا تھا تو میرے پیٹ میں یہ بچہ تھا اور آج تو آیا ہے تو یہ وقت کا امام ہے، یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں درس کی مسند پر بیٹھ کر لاکھوں لوگوں کو ہدایت کے راستے پر کھڑا کر رہا ہے۔ یہ ہے امام ربیع الرائے، ایک ماں نے اکیلے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، اور اس نے محنت کر کے، جد و جہد کر کے، اپنے آپ کو تھکا کر
اپنے بچے کو ایک وقت کا بڑا امام بنا کر، رہنما بنا کر، مقتدا بنا کر انسانیت کو دے دیا۔ لاکھوں لوگ وہاں سے فیض یابی حاصل کر رہے ہیں۔ تو میری ماؤں، بہنوں، بچیوں، آج وہ دور ان کا تھا، یہ دور آپ کا ہے، یہ دور آپ کا ہے۔ آپ نے آج ربیعۃ الرائے جیسے امام پیدا کرنے ہیں۔ آج آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم، ہم نبی نہیں بنا سکتے، لیکن ان جیسے وہ خوبیاں رکھنے والے، وہ کمال رکھنے والے لوگ تو ہم تیار کر سکتے ہیں۔ ابو بکر جیسے لوگ ہمارے بچوں میں آ سکتے ہیں، عمر، عثمان اور علی جیسے لوگ بہادر اور حیا والے اور انسانوں کو رزق تقسیم کرنے والے ہم پیدا کر سکتے ہیں، اگر ہماری سوچ یہ بن جائے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ بچی اور بچے میں کوئی فرق نہیں، تربیت ماں باپ کی ہے۔ اگر آپ نے بچے کو تربیت نہیں دی تو وہ بیکار ہو جائے گا، اگر آپ نے بچی کو تعلیم اور تربیت دے دی اور اس کو اچھا ماحول دے دیا تو وہ کارآمد ہو جائے گی اور آگے مستقبل میں انسانیت کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر سکے گی۔ اب دیکھو انہوں نے سمیتھا مریم، ان کا نام مریم رکھ دیا، اور پھر ان کو جو ہے کفالت میں سیدنا زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا کہ آپ ان کے خالو بھی ہیں اور آپ ان کے رشتہ دار بھی ہیں اور آپ ایک وقت کے پیغمبر بھی ہیں اور رہبر اور رہنما بھی ہیں، تو آپ اس بچی کو اپنے جیسا بنا دیں۔ اب وہ اس بچی پر محنت کرتے ہیں، وہ تعلیم دے رہے ہیں، انہیں سکھا رہے ہیں، ان میں خوبیاں پیدا کرتے ہیں، ان کا الگ حجرہ ہے، اس کی نگرانی کرتے ہیں، سارا نظام چلا رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے تو پہنچ کر وہ سوال کرتے، دیکھتے کہ ان کے پاس کھانے کی چیزیں موجود ہیں، تو وہ پوچھتے کہ اے مریم انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کون لے کر آتا ہے؟ تو فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ میرا رب میرے پاس بھیجتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بے حساب روزی دے سکتا ہے۔ ہم کہیں کہ ہم اس کو دین پڑھانے کے لیے بٹھائیں گے تو یہ کھائے گی کہاں سے؟ فکر مت کرو، اللہ دین والوں کو کھلاتا پلاتا ہے، وہ بھوکے نہیں رہتے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس بچی کو ماں نے دین کے لیے وقف کیا، اللہ اسے بے حساب رزق دیتا ہے، بے موسم پھل دے رہا ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، انہیں عزت ملتی ہے، ان کے ذریعے سے آگے مستقبل میں انسانیت کی خدمت کا نیا دور پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ بڑے انعامات رکھے۔ اب جب یہ چیز دیکھی نا سیدنا زکریا علیہ السلام نے ہنالک دعا زکریا ربہ، اب ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں، دستے دراز سوال کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں کہ دعاؤں کا قبول کرنے والا تو ہے، مجھے بھی اولاد عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا یبشرک بیحییٰ، ہم آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سناتے ہیں، اور وہ زبردست سردار بھی بنیں گے، سیدن حسوراً، پاک دامن رہنے والے ہوں گے، نبیًا، وہ نبی ہوں گے، صالحین، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ہم آپ کو ایسا بیٹا دے رہے ہیں اور نام رکھ کر دے رہے ہیں، اور ایسا نام رکھا ہے کہ جس کا نام پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ تو میری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ یہاں ان تفصیلات کو پیش کرتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جو مریم کو ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے آپ کو پسند کیا، پاکیزہ بنایا اور آپ کو اس دور کی ساری عورتوں پر فضیلت عطا کر دی۔ اب تو نے کیا کرنا ہے اے مریم، یا مریم اقنتی لربک، اپنے رب کی بندگی کرنی ہے۔ یہ مائیں، بہنیں، بچیاں، ان کے لیے یہ پیغام ہے، اپنے رب کی بندگی کرنی ہے۔ وسجدی، اپنے رب کے سامنے سجدے کرنے ہیں، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ قرآن حکیم یہ حالات و واقعات پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو مرتبے دیے، عزتیں دی، ان کو بہت سارے کمالات دیے۔ قرآن حکیم یہاں ان کی معجزات کو پیش کرتا ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں گارے سے، مٹی سے ایک پرندہ تیار کرتا ہوں، جیسے شکل والا پرندے کی شکل والی ایک چیز بناتا ہوں، پھر میں اسے پھونکتا ہوں
اور اسے کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے اڑ، وہ اڑنے لگتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں اکمہ مادر زاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں، والابرس برس والے کوڑی ان کو ٹھیک کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم جو تم کھا کر آتے ہو، جو تم گھر میں چھپا کر آتے ہو، میں وہ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اور یہ ساری چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عزت، یہ مرتبہ عطا فرمایا، اور انہوں نے اپنے دور میں کردار ادا کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے، رسولوں میں سے ہیں، جنہیں صاحب کتاب پیغمبر ہیں، جنہیں اللہ نے انجیل عطا کی، اور انہوں نے اپنے دور میں کردار ادا کیا، اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، بشارتیں سنا رہے ہیں کہ میرے بعد جو پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، تم نے ان کی اتباع میں آنا ہے۔ اس لیے جو آج اس ملت کو، دین کو اختیار کرے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن حکیم نے یہاں سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ دیکھو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تم کہتے ہو یہ خدا ہے، تو آدم کو تو ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اس کو خدا کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ نعوذ باللہ۔ چلو پھر تم اس طرح کرو نا کہ جو خارق عادت ہو اس کو خدا بناتے ہیں۔ جب آدم اللہ کا بندہ ہے تو پھر عیسیٰ اللہ کا بندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کلمت اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ جو ہے اللہ کی طرف سے رحمت اور نعمت کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے قرآن حکیم اب یہاں آیات مبائلہ کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مبائلہ کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو چلو تیار ہو جاؤ مبائلہ کرنے کے لیے، کہ تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اور خود بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں۔ ثم نبتہل، پھر ہم التجا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں جھوٹے پر۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں موقع دیں، مشورہ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا یہ تو نبی برحق ہے، اگر انہوں نے ہمارے حق میں بد دعا کر دی تو ہم سب مر جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے موبائل سے معذرت کر لی کہ ہم موبائلہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو قرآن حکیم یہاں ان تفصیلات کو پیش کرتا ہے۔ پھر کہا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ، اہل کتاب آؤ نا، ایک کلمے پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اس کلمے پر آ کر ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ کر ہمارے ساتھ گفتگو کرو۔ اور پھر یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے مشرکین کہتے تھے ابراہیم مشرک ہیں، اللہ فرما رہا ہے عجیب تمہاری منطق ہے کہ ابراہیم پہلے آئے تم بعد میں آئے، تو وہ تمہارے فرقے میں کیسے آ گئے؟ سوچنے کی بات ہے۔ فرمایا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم کے ساتھ جن لوگوں کو مناسبت ہے وہ لوگ تھے جو اس دور میں ان کے ساتھ تھے۔ پھر وہذا النبی، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی ہیں، اور والذین آمنوا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں یہ ابراہیمی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ان اصولوں کو اختیار کیا، اس ملت کو اپنایا، ان طریقوں کو سمجھا جنہوں کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کتاب کو تمہیں کفر نہیں اختیار کرنا چاہیے، تمہیں حق اور باطل کو رلا ملا کر نہیں پیش کرنا چاہیے، اور تمہیں جو ہے خیال رکھنا چاہیے اہل کتاب کے اندر اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے۔ قرآن حکیم ان کی تفصیلات اور ایگزامپل پیش کرتا ہے، اور پھر اس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نبی کو اللہ نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، اور اس نے کہا ہو کونوا عباد لی من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ دو مجھے پوجنا شروع کر دو۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا۔ تو اس لیے کسی پیغمبر نے شرک کی دعوت نہیں دی، ہر پیغمبر نے توحید کی دعوت دی۔ اور آخر میں قرآن حکیم میثاق کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ دیا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم،
تمہارے بعد ایک رسول آئیں گے جو تمہاری سچائی کو پیش کریں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ان پر ایمان لے کر آؤ گے، ان کی مدد کرو گے۔ پھر اللہ نے پوچھا اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے قرار کر لیا ہے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور اس شر پر میرا عہدہ قبول کر لیا ہے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا ہم نے قرار کر لیا۔ یعنی سارے نبیوں کو اس شر پر نبوت ملی ہے کہ تم میں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے گا وہ آپ پر ایمان لے کر آئے گا اور آپ کی تائید کرے گا، آپ کی مدد کرے گا، آپ کے پیچھے چلے گا، اپنی نبوت کو چھوڑ دے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے، وہ آسمانوں پر ہیں، وہ قیامت قرب قیامت میں نیچے اتریں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ اس امت کے امتی بن کر آ کر کردار ادا کریں گے۔ اس لیے جب وہ اتریں گے امام مہدی مصلی پر ہوں گے، اور امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہوں گے، تو وہ ان کو اب جو ہے ہاتھ رکھ کر کمر پر آگے کر دیں گے کہ نہیں، آج آپ امام ہیں اور میں عیسیٰ ابن مریم، میں جو ہے نبی آج تمہارا مقتدی ہوں۔ اس لیے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ عیسیٰ نبی بن کر نہیں آیا، عیسیٰ مقتدی ہے، مقتدا بن کر آج نہیں آ رہا، مقتدا، رہبر، رہنما وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف سے آ کر اس اقرار کا اظہار کریں گے عملی طور پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ قرآن حکیم ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ دیکھو جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور کفر پر مر گیا تو وہ اگر ساری زمین بھر کر بھی سونے کی اللہ کو دینا چاہے گا تو اللہ اس کے اس عذر کو قبول نہیں کرے گا۔ آج وقت ہے ہم نیکی کو اختیار کر لیں، ہم اچھائی کو اختیار کر لیں، ہم ایمان کو اختیار کر لیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، ہم اپنی نسلوں کو دین اور اس کے اخلاق کے لیے وقف کر دیں اہتمام کے ساتھ۔ الحمدللہ یہاں بچیاں، خواتین دین اسلام، دین قرآن، علوم نبوت، اس کی محنت میں مصروف عمل ہے ہمارے ساتھ، آپ نے بھی تمام کرنا ہے اور خواتین کو بھی متوجہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا، عمل، بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔